بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج میں ہوں محسن عباسی اور میرے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے معروف شخصیت مولانا احمد دودھانی صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ مولانا صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں اپنا مختصر تعارف کروائیں تاکہ دنیا کے اندر آپ کو سننے والے دیکھنے والے لوگ یہ سمجھ سکیں کہ آپ کا تعلق اسی پاکستان کے ساتھ ہے، آپ کا تعلیمی سلسلہ اسی پاکستان سے وابستہ ہے، تو آپ ہمیں اپنا مختصر تعارف کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بھائی شکریہ، آپ میرا موقف میرے سے ماننے والوں کا سے اس کو سنانے کے لیے تشریف لائے۔ میں سب سے پہلے عرض کروں گا میرا تعلیمی سلسلہ میں نے ملک کے مختلف مدارس سے تعلیم حاصل کی، اس میں جامعہ رشیدیہ ساہیوال، اشرف المدارس فیصل آباد، میں نے موقوف علیہ اور دورہ حدیث قاسم العلوم ملتان سے کیا، جہاں مفکر اسلام قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود صاحب میرے اساتذہ میں شامل ہیں۔ میں نے بخاری شریف کا ایک حصہ ان سے پڑھا تھا۔ 1976 میں نے دورہ حدیث کیا تھا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد میرا طالب علمی کے دور میں زیادہ تعلق JTI سے ہوا کرتا تھا۔ فراغت کے بعد یقیناً پھر میں نے جمعیت علماء اسلام میں بھی جانا تھا۔ میں نے ابتدا میں جمعیت علماء اسلام میں بھی کام کیا، مگر اس وقت پاکستان میں سپاہ صحابہ یہ بڑی سرگرم تھی۔ مولانا حق نواز کا نام بڑا تھا۔ میں مولانا حق نواز کو طالب علمی کے دور سے جانتا ہوں، جب سپاہ صحابہ نہیں تھی۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں، میں 1974 میں پہلی مرتبہ تحریک ختم نبوت میں فیصل آباد سے گرفتار ہوا تھا۔ جب میں گرفتار ہو کر فیصل آباد جیل میں گیا تو وہاں مولانا حق نواز جنگوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا منظور احمد چنیوٹی اور دیگر جھنگ چنیوٹ کے علماء کرام موجود تھے۔ میرا پورا ایک چلہ فیصل آباد جیل میں طالب علمی کے دور میں مولانا حق نواز اور مولانا چنیوٹی کے ساتھ گزرا۔ یوں میری مولانا حق نواز کے ساتھ ایک محبت کا رابطہ ہوا، اور میرے طالب علمی کے ایک ساتھی تھے جھنگ کے مولانا عبدالحلیم صاحب، وہ مسجد حق نواز کے قریب ان کا گھر تھا۔ میں اس وقت کبھی کبھی جایا کرتا تھا تو مولانا حق نواز سے بھی ملنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ یہ 1975 اور 76 کی بات ہے۔ تو چونکہ طالب علمی میں میرا ان کے ساتھ ربط ہو گیا، اور پھر اس وقت مولانا اگرچہ سپاہ صحابہ تو نہیں تھی لیکن مختلف عنوانوں کے اوپر وہ کام کیا کرتے تھے۔ ان کا انداز دیکھ کر کے مجھے ان سے محبت ہوا کرتی تھی۔ پھر انہوں نے جب سپاہ صحابہ بنائی تو مجھے انہوں نے ایک موقع پر، یہ غالباً 1999 کی بات ہے، میں چیچا وطنی میں ایک جلسہ تھا، وہاں میں بھی گیا، مولانا حق نواز تھے۔ جلسے کے بعد ایک کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے تو مولانا حق نواز نے مجھے کہا کہ مولانا لدھیانوی صاحب آپ کی پہلی زندگی بیکار ہے، اب آپ باضابطہ سپاہ صحابہ میں شامل ہو کر کے یہ کام شروع کریں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں ابھی قریب دنوں میں کمالیہ آیا ہوں، میرے سے پہلے والا خطیب خالص متن ایک علمی اور اصلاحی قسم کا خطیب تھا، سپاہ صحابہ کا سٹائل ذرا جذباتی قسم کا ہے، میں یہ انداز ابھی اپناؤں گا تو شاید وہ لوگ برداشت نہ کر سکیں۔ آپ مجھے 1 سال دے دیں، میں 1 سال وہاں ذرا حالات بناؤں اور ماحول بنے گا، پھر ساتھیوں پہ محنت کروں گا تو انشاءاللہ میں آپ کا کام شروع کر دوں گا۔ مولانا حق نواز کے ساتھ میرا وہ تعلق جو تھا اس کی وجہ سے مجھے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے باضابطہ ٹوبے کی جماعت کے لوگوں کو حکم جاری کر کے ٹوبے کی جماعت کا مجھے صدر بنا دیا۔ غالباً کوئی 6 مہینے گزرے ہوں گے،
میں نے جب اس پہ کام کیا تو حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی میں عرض کر دوں، حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی میرا طالب علمی کا سلسلہ ہے۔ جامعہ رشیدیہ سے ہم نے پڑھنا اکٹھا شروع کیا، پھر اگرچہ آگے چل کر ہم جدا ہو گئے، میں اور اداروں میں تھا، فاروقی صاحب اور اداروں میں، اور دورہ حدیث والا سال ہمارا ایک ہی ہے۔ میں قاسم علوم میں تھا، وہ خیر المدارس میں تھے، ہم دونوں نے جے ٹی آئی میں کام کیا۔ اس وجہ سے فاروقی صاحب مجھے جانتے تھے، انہوں نے میری ان خدمات کو یا میری محنت کو دیکھ کر کے بہت جلدی مجھے ترقی دے دی، مجھے فیصل آباد ڈویژن کا سپاہی صحابہ کا صدر بنا دیا پہلی دفعہ ایک خط کے ذریعے۔ وہ خط میرے پاس یقیناً موجود ہوگا۔ آگے چل کر کے پھر میں نے سپاہی صحابہ پنجاب کی نائب صدارت کا الیکشن میں لڑنا نہیں چاہتا تھا، اکاڑے کی جماعت کے لوگوں نے میرا نام پیش کر دیا، بس اکثریت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، تو میں پنجاب کا نائب صدر بن گیا۔ اس وقت مولانا نواز بلوچ صاحب سپاہی صحابہ پنجاب کے صدر ہوتے تھے۔ وہ کچھ جذباتی قسم کے آدمی تھے، کبھی کبھی وہ اختلافی باتیں بھی کر لیتے تھے۔ انہوں نے جذبات میں آ کر کے کچھ جماعت کے ذمہ داروں سے اختلاف کیے، میں نے بھی ان سے اختلاف کیا کہ یہ اچھا انداز نہیں ہے، یوں باتیں جماعتوں کے اجلاسوں میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، باہر نہیں کیا کرتے، آپ نے اخبار میں بیان دے دیا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ غالباً نامعلوم کیوں اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے، ایک ایسا بیان دے دیا جو جماعتی پالیسی کے بالکل خلاف تھا، جس سے جماعت کو نقصان پہنچنا تھا، جس کی وجہ سے انہیں جماعت کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور مجھے جماعت کی مجلس عاملہ کا اجلاس سمندری میں حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلا کر کے مجھے اس میں پنجاب کی صدارت دے دی، اور یہ غالباً 1995 کی بات ہے۔ میں نے پھر بہت تھوڑا وقت گزرا تھا، مجھے پنجاب کی صدارت ملے ہوئے۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا اعظم طارق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ دونوں حضرات بہاولپور سے تعلق رکھنے والا ایک شیعہ متعصب جاگیردار تھا، شاہ نواز المعروف ڈبہ، وہ قتل ہوا، اور اس میں ہمارے دونوں قائدین کو گرفتار کر کے ملتان جیل میں بند کر دیا۔ جب وہ دونوں حضرات گرفتار ہو گئے تو ابھی بہت تھوڑا وقت گزرا تھا، پنجاب کی ذمہ داریوں کا بوجھ میرے اوپر تھا، دونوں قائدین کے جانے کی وجہ سے وہ وزن بھی میرے کندھوں کے اوپر آ گیا، اور مجھے حضرت فاروقی شہید نے ملتان جیل سے خط لکھ کر کے کہا کہ اب آپ کو کی ذمہ داریوں میں اور بھی اضافہ ہو رہا ہے، آپ نے کام کو آگے چلانا ہوگا۔ میں بظاہر تو پنجاب کا ذمہ دار ہی تھا، لیکن میں نے ان دونوں حضرات کی اسیری کے دوران جو کام کیا وہ ایسے ہی تھا جیسے پورے ملک کی جماعتی ذمہ داریاں نبھائی جاتی ہیں۔ یہ میرا آغاز تھا، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جب میں نے کمالیہ میں 1999 میں آیا اور 90 میں جماعت میں باضابطہ شامل ہوا، اتفاق تھا انہی دنوں میں مولانا حق نواز کی شہادت ہو گئی، اور تھوڑے ہی وقت کے بعد مولانا اسار القاسمی کی شہادت ہو گئی۔ یہ میرا بھی آغاز تھا، اور جماعت بھی اس وقت ابھی ابتدائی مراحل میں تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے دشمن نے تو شاید ہمارے ان قائدین کو گولیاں مار کر راستے سے ہٹا کر سمجھا ہوگا یہ آواز دب جائے گی، لیکن ہمیشہ یہ بات معروف ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ حق کی آواز جو ہوتی ہے یہ دبنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ آگے بڑھنے کے لیے، پھیلنے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے دشمن ہمارے قائدین کو، ذمہ داروں کو راستے سے ہٹاتا گیا، ہمارا پروگرام آگے ہی بڑھتا گیا۔ مولانا صاحب آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، آپ نے یہاں کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کی، تو جب آپ پاکستانی بھی ہیں، پاکستان کے اندر آپ نے تعلیم بھی حاصل کی، تو
تو اس کے بعد آخر ایسی کون سی وجوہات تھی کہ جس کے بیس پر آپ نے سپاہ صحابہ کا وجود رکھا، اس کی بنیاد رکھی، اور پھر آپ جس طرح کا کہا جاتا ہے کہ ایک پرتشدد قسم کا سوچ رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں، آپ کے کارکنان سخت ہوتے ہیں، تو آپ کائنڈلی یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر سپاہ صحابہ کا وجود رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ محسن بھائی دیکھیے، پاکستان جب سے معرض وجود میں آیا اس وقت سے لے کر سپاہ صحابہ کے قیام تک مختلف شہروں میں شیعہ سنی ہلکے پھلکے اختلافات، فسادات ہوا کرتے تھے۔ جنگ میں بھی ہوتے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان میں، بکھر میں، اس انداز میں ملک کے کئی اور شہر ہیں جہاں شیعہ سنی فسادات ہوا کرتے تھے، لیکن وہ فسادات جہاں ہوتے وہاں کی انتظامیہ یا وہیں کے لوگ مل کر کے آپس میں قریب کر دیا کرتے تھے، رفع دفع ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اس عنوان کے اوپر شدت آئی جب ایران کے اندر خمینی کی شکل میں انقلاب آیا، اور خمینی کی شکل میں آنے والا انقلاب جو تھا، آپ جانتے ہیں خمینی کا نعرہ یہ تھا، لا شیعہ ولا سنیہ اسلامیہ اسلامیہ، کہ نہ کوئی شیعہ ہوگا نہ کوئی سنی ہوگا، بس صرف اسلام ہوگا۔ جب خمینی صاحب نے یہ نعرہ لگایا تو ایران کا شیعہ بھی اور ایران کے سنی بھی، یہ دونوں اس کے اس نعرے کے اوپر لبیک کہتے ہوئے میدان میں نکل کر کے آئے، اور جب انقلاب عملی طور پر آ گیا تو انقلاب کے آ جانے کے بعد جب اسے عملی طور پر دیکھا گیا، وہ انقلاب اسلام کا انقلاب نہیں تھا، وہ خالصتاً شیعت کا انقلاب تھا۔ میں اسے اس لیے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ خمینی صاحب نے انقلاب کے آنے کے بعد جو وہاں کا آئین بنایا، اس آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایران کا صدر، ایران کا وزیر اعظم، ایران کی پارلیمنٹ کا سپیکر، وہاں کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، یہ شیعہ کے علاوہ کوئی اور نہیں بن سکتا۔ یعنی ملک کی جو اہم کلیدی عہدے ہیں ان کے اوپر غیر شیعہ نہیں آ سکتا، کوئی سنی نہیں آ سکتا۔ یہ بات واضح کر رہی ہے یہ شیعت کا انقلاب تھا، یہ سنیت کا یا اسلام کا انقلاب نہیں تھا۔ اس انداز میں انقلاب ایران کے بعد بہت سارے سنی علماء کرام کو وہاں قتل کیا گیا، پھانسیاں دی گئیں، اور مختلف طریقے سے انہیں راستے سے ہٹانے کی کوششیں کی گئیں۔ اس انداز میں فوج میں شامل بہت سارے جرنیل، بہت سارے ذمہ داروں کو انہیں پھانسیاں دی گئی، سزائیں دی گئیں، قطاروں میں کھڑے کر کے انہیں گولیاں مار دی گئی۔ جرم ان کا کیا تھا کہ وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے، یعنی یہ وہاں جرم بن گیا۔ سنی ہونا جرم ہے، مسلمان ہونا جرم ہے، صرف شیعہ کو وہاں پر رکھا جاتا تھا، تحفظ دیا جاتا تھا، اہل سنت سے تعلق رکھنے والوں کو مارا جا رہا تھا۔ ایک یہ وہاں پر بات آئی۔ دوسرے نمبر پر خمینی صاحب نے پھر جو انقلاب کے بعد جو کتابیں لکھی ہیں، وہ تحریریں اس وقت آپ نے بھی کہیں دیکھی ہوگی، میں نے بھی اس کی بہت ساری کتب کا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ معروف کتاب ہے کشف اسرار اس کی، جس کے اندر اس نے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما، جو آج بھی پیغمبر کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، یعنی پیغمبر نے زندگی میں ان دونوں نے نبی کے ساتھ وفا کی ہے، اور نبی نے ان کی وفا کو دیکھ کر کے قیامت تک کے لیے اپنے ساتھ ہی سلا لیا ہے، اور جہاں سلایا ہوا ہے وہ قبر مبارک جو ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ جہاں پیغمبر آرام فرما رہے ہیں، جہاں صدیق عمر آرام فرمائے ہیں، ان جنت میں آرام فرمانے والے اور نبی کے بااعتماد ساتھی جو ہیں، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا لیاذ باللہ، انہیں زندیق تک کہہ دیا لیاذ باللہ، ان سے دین سے پھرنے والے ان کے بارے میں الفاظ کہے گئے۔ یہ باتیں جب آئیں تو کوئی بھی مسلمان انہیں دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
تو انقلاب ایران کے بعد جہاں یہ باتیں ہوئیں، میں یہاں یہ بات وضاحت سے کہہ دوں، انقلاب ایران جب آیا، میں نے پہلے کہا شیعہ بھی تائید میں تھا، سنی بھی تھا، یہاں تک کہ اس کے آ جانے کے بعد بھی فوری طور پر پاکستان کے بھی بہت سارے سنی علماء اور سیاستدان اس کی تائید میں تھے اس انقلاب کو دیکھ کر کے۔ میں اب بھی کہنا چاہتا ہوں وہ انقلاب اگر ایران کی حدود میں رہتا تو شاید کسی کو بھی اختلاف نہ رہتا، لیکن انہوں نے اس انقلاب کو پھر آگے بڑھانا اور پھیلانا چاہا۔ اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کی زمین کا انتخاب کیا، اور پاکستان میں انقلاب ایران کے فوراً بعد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بری نام سے ظاہر ہے کہ ایک اقلیت ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اکثریت والے اہل سنت والجماعت کے ملک کے اوپر اپنی فقہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ملکی قانون کے لحاظ سے بھی غلط تھا، اخلاقی لحاظ سے بھی غلط تھا کہ ایک اقلیت ہے وہ اکثریت کے اوپر کہے کہ ہم اپنی فقہ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وہ جماعت یہاں پر بنائی، اور میں یہاں یہ بھی ایک لفظ وضاحتاً کہہ دوں، شاید شیعہ کے ہاں تقیہ کا ایک عقیدہ ہے، وہ اپنی بات کو تقیے کی تعریف ہمارے لفظوں میں ہم کہتے ہیں منافق آدمی ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کے ہاں یہ تقیے کا لفظ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں جب سنی کے سامنے کوئی بات کرنا ہو زبان سے کچھ کہو دل میں نیت اور رکھو۔ اور ان کی معروف کتاب ہے، اس میں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا ایمان لمن لا تقی لا، جو تقیہ نہیں کرتا اس کا ایمان ہی قابل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو منافق کو کے لیے قرآن نے کہا نا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو آخری گڑھا ہے اس میں منافق کو ڈالا جائے گا جس کی زبان اور ہے دل اور ہے۔ یہاں کہتے ہیں جو اوپر سے کچھ کہے دل سے کچھ اور کہے، یہ کہتے ہیں جس کا یہ عقیدہ نہ ہو اس کا ایمان ہی قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب ایران سے پہلے انہوں نے اپنے عقائد کو چھپایا ہوا تھا، کچھ کمزوریاں سمجھتے ہوں گے، اور انقلاب ایران کے بعد انہوں نے سمجھا کہ اقتدار ہمارے پاس آ گیا ہے، اختیارات ہمارے پاس آ گئے ہیں، قوت ہمارے پاس آ گئی ہے، تو اس کے بعد کون سی بات باقی رہ گئی ہے؟ اس لیے انہوں نے چاہا ہوگا کہ تکیے کی چادر کو اتاریں، اب اپنے نظریات کو ہم آگے پھیلائیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا، اور میں نے عرض کیا وہ جماعت بنائی جس کا نام تھا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ۔ اس کا پہلا لیڈر عارف حسینی کے نام سے معروف تھا۔ وہ پھر تحریک انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ جماعت بنائی اور جماعت بنا کر کے انہوں نے کہہ دیا ہو کہ بس زبانی مطالبہ کریں گے، انہوں نے اس کے اوپر عملی طور پر آگے بڑھے، جارحیت کا انہوں نے راستے کا انتخاب کیا، مختلف شہروں کے اندر انہوں نے اس کے اوپر پروگرام کیے، احتجاجی پروگرام کیے۔ اسلام آباد سیکریٹریٹ کے اوپر جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر کے دھرنا دے کر کے بیٹھ گئے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے نظام زکوٰۃ اس وقت نافذ کیا تھا گورنمنٹ کی سطح پر، تو اہل تشیع نے اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے اعلان کیا کہ ہم شیعہ چونکہ زکوٰۃ نہیں دیتے اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اہل تشیع کو زکوٰۃ دینے سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ وہ جارحیت کا انداز ان کا ایسا تھا کہ ایک بہت بڑا گروہ لا کر کے انہوں نے یہاں بٹھا دیا، تو وقت کی گورنمنٹ کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ نہ معلوم ان کو دیکھ کر کے گھٹنے ٹیکے یا کہیں اور باہر سے ان کے اوپر بھی کوئی اثرات آئے، جس کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق کی گورنمنٹ نے گھٹنے ٹیکے اور ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا کہ اہل تشیع زکوٰۃ دینے سے مستثنیٰ ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا اب بھی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو بینکوں سے سرکاری سطح پر وہاں کے لوگوں کے مسلمانوں کے اکاؤنٹوں سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، اور جو شیعہ ہوتا ہے وہ ایک فارم فل کر کے دے دیتا ہے کہ میرا چونکہ فقہ جعفریہ سے تعلق ہے اس لیے میں زکوٰۃ
نہیں دینا چاہوں گا۔ بالکل ٹھیک۔ یہ مطالبہ انہوں نے منوا لیا۔ اس انداز میں انہوں نے کوئٹہ میں ایک بہت بڑی جارحیت کا ارتکاب کیا تھا۔ بچیوں کے کالج میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر کے ان کے اوپر تشدد کیا اور بچیوں کے پستان کاٹے۔ یہ بڑا ظلم و جبر ہوا، یہ میڈیا کو اوپر باتیں آئیں اس وقت۔ اس انداز میں وہاں پولیس کے جوانوں کو مارا، اور بڑی شرمناک بات ہے کہ پولیس کے جوانوں کے آلہ تناسل کاٹ کر کے ان کے منہوں میں ڈالے گئے۔ یہ اس انداز کی انسانیت سوچ سلوک کیا گیا۔ اس انداز میں کچھ اور شہروں کے اندر ایرانی قونصلیٹ گئے، ان کی سربراہی میں، ان کی قیادت میں جلوس نکالے، اور ان جلوسوں کی وجہ سے اہل سنت کے اوپر تشدد ہوا، مظالم ہوئے۔ میرے سامنے جھنگ کی ایک تحصیل ہے گڑھ مہاراجہ، وہاں پر بھی ایسا ہوا تھا کہ مسجد میں اہل تشیع کا جلوس داخل ہوا، مسجد کی الماریوں سے قرآن اٹھائے اور پاؤں کی ٹھوکریں مار کے یہ الیاذ باللہ والیاذ باللہ یہ انہوں نے شرمناک قسم کی حرکتیں کی، اور پھر اس کے اوپر اشتعال پیدا ہونا ہی تھا۔ تو اہل سنت کی بہت بڑی دکانوں کو نظر آتش کیا گیا تھا۔ یہ فوری انقلاب ایران کے بعد، اور یہاں میں یہ بات وضاحت سے کہہ دوں چونکہ آگے بات آنی ہے، ابھی سپاہ صحابہ نہیں بنی تھی۔ اچھا جی، اس سے پہلے کی بات؟ یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اس انداز میں ملک کے مختلف شہروں میں کچھ ایسے دلخراش واقعات ہوئے۔ مثلا حضرات صحابہ کرام کے نام دیواروں پہ لکھے جاتے، ان کے اوپر کسی جگہ پہ گندگی پھینکی گئی، کسی جگہ پہ الیاذ باللہ جوتے مارے گئے۔ جھنگ وہ جگہ ہے جہاں ایک گیٹ بنا ہوا تھا جس کے اوپر ایک سکول کے طالب علم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھ دیا باب عمر۔ وہ قلم کے ساتھ روٹین میں کوئی نہیں پتا اس نے کیوں لکھا ہوگا، اس نے یہ لکھ دیا۔ محرم آیا تو محرم میں اہل تشیع کا جلوس وہاں سے گزرنا تھا، وہ جلوس جب آیا تو یہاں آ کر کے وہ رک گیا۔ انتظامیہ سے مطالبہ کیا یا یہ نام مٹاؤ یا اس کے اوپر کپڑا ڈالو ورنہ ہمارا جلوس یہاں سے نہیں گزرے گا۔ اچھا، انتظامیہ نے انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہوگا، نہ ہم کپڑا ڈالیں گے نہ ہم اس کو نام کو ہٹائیں گے۔ تو اہل تشیع نے اس کے اوپر جوتے مارے۔ جب موتے مارے تو قریب آبادی اہل سنت کی تھی، انہوں نے دیکھا ایک نوجوان بھاگتا ہوا آیا، اس گیٹ کے اوپر چڑھ گیا، اس نے جا کر کے اپنے دونوں ہاتھ حضرت عمر کے نام کے اوپر رکھ دیے کہ میں نام کی حفاظت یوں کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نام رکھے تو نیچے سے اہل تشیع نے گولی ماری، یہ نوجوان وہیں سے تڑپتا ہوا نیچے گر گیا، شہید ہو گیا۔ تو دوسرے نوجوان نے چھلانگ لگائی، وہ اس کے اوپر چڑھ گیا، اس نے جا کر کے اپنے ہاتھ رکھے، اسے بھی گولی مار دی گئی۔ اس انداز میں تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، 5 نوجوانوں نے حضرت عمر کے نام کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سپاہ صحابہ ابھی معرض وجود میں نہیں آئی تھی، اور مولانا حق نواز ابھی شاید جنگ میں بھی نہیں تھے۔ اس انداز میں جھنگ کی ایک تحصیل ہے شورکوٹ، اس میں ایک جگہ ہے ککی 9، وہاں پر مراد رسول خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پتلے بنا کر کے چوک میں رکھ کر کے انہیں جلایا جاتا تھا۔ یہ بھی اس وقت کی بات ہے جب سپاہ صحابہ نہیں بنی۔ اس انداز کے دلخراش قسم کے واقعات ملک کے مختلف شہروں میں ہوا کرتے تھے۔ یہ بات بڑھتے جب اتنی آگے چلی گئی تو لازمی بات ہے اس کا کوئی رد عمل تو آنا تھا۔ یہ ایک سائڈ سے اس حد تک بات آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر ایسا واقعہ بھی ایک جھنگ میں ہوا کہ ایک کاغذ کے اوپر ام المومنین سیدہ کائنات
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جناب سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، اور قرآن کے الفاظ میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ پوری دنیا کے مسلمانوں کی یہ ماں ہے، اس کا نام اس کاغذ کے اوپر لکھ کر کے ایک کتیا کے گلے میں ڈال دیا، اسے بازار میں چلا دیا۔ کیا اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ وہ جا رہی ہے۔ یہ واقعات ہوئے۔ اس انداز میں لاہور میں اعلی تشیع کا ایک مرکز ہے، جامعہ المنتظر، یہ ان کا مرکز ہے۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے اعلی تشیع سے تعلق رکھنے والے نے، جس کا نام تھا غلام حسین نجفی، اس نے بہت ساری اس کی کتب ہیں، ایسی قابل اعتراض اور دل خراش قسم کی تحریریں ہیں اس کے اندر کہ کوئی سادہ سا مسلمان بھی اسے پڑھے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک کتاب ہے سہم مسموم، جس میں اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 نمبر لگا کر کے گالیاں دی ہوئی ہیں۔ گالیاں وہ جو بازاری لوگ ایک دوسرے کو لڑتے ہوئے دیتے ہیں نا، اس انداز کی بازاری زبان استعمال کی ہوئی ہے 100 نمبر لگا کر کے۔ اسی انداز میں دوسری کتاب اسی کی ہے قول مقبول، اس کتاب کے اندر اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد ہیں، جن کے دوسری بیوی کے انتقال کے اوپر پیغمبر نے فرمایا تھا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اور دوسری روایت میں فرمایا میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں 100 ہی ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، اس لیے کہ عثمان سے بہتر مجھے داماد نہیں ملنا تھا اور عثمان کو میرے سے بہتر سسر نہیں میسر آنا تھا۔ اس عثمان غنی کے لیے اس کتاب قول مقبول میں یہ لکھا کہ عثمان غنی نے اپنی بیوی کے فوت ہو جانے کے بعد بڑا ڈر لگتا ہے، ایمانداری سے الفاظ بھی ادا کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، نقل کفر نباشد، یہ باقی لوگوں کو بتانے کے لیے مجبوراً ہمیں یہ الفاظ اپنی زبانوں سے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ عثمان غنی نے اپنی بیوی کے مردہ جسم کے ساتھ جمع کرتے رہے، ہم بستری کرتے رہے، یہ الفاظ لکھے۔ اس انداز کی اور دل خراش قسم کی عبارتیں جب سامنے آئیں تو لازمی بات تھی پھر کسی نے تو اس کا جواب بھی دینا تھا۔ مولانا حق نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ جنگ میں چونکہ ان کی بنیاد تھی، ان کی پیدائش جنگ کی تھی، یہ جنگ کے حالات سے واقف تھے، انہوں نے یہ سارے واقعات کو اپنی آنکھوں سے کچھ کو دیکھا ہوا تھا، کچھ کو سنا ہوا تھا، تو پھر جب انہوں نے ان کتابوں کو پڑھا تو وہ تڑپ گئے، وہ برداشت نہ کر سکے، تو انہوں نے پھر 1985 میں جھنگ کی مسجد میں بیٹھ کر 29 نوجوان تھے، انہیں بلا کر کے بٹھایا، ان کے سامنے یہ حالات واقعات رکھے، انہیں کہا کہ میں صحابہ کا وارث بننا چاہتا ہوں، صحابہ لا وارث نہیں ہے، میں صحابہ کا وکیل بننا چاہتا ہوں، صحابہ کا دفاع کرنا چاہتا ہوں، آؤ تم میرے ساتھ مل جاؤ۔ تو 29 نوجوانوں پہ مشتمل یہ جماعت بنی جس کا نام تھا انجمن سپاہ صحابہ۔ مجھے لفظوں سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مولانا نے اس وقت جنگ کو سامنے رکھ کر کے یہ جماعت بنائی تھی کہ یہ جنگ کی ایک